آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا بنیادی موضوع توحید، رسالت اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا موضوع عقیدہ آخرت ہے۔ اور آخری باروں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہی عقیدہ آخرت کی تیاری، محشر کے میدان کے مناظر، جہنم والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جنت والوں کو کیا انعام ملے گا، انہی موضوعات پر کثرت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ان قریب ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹنے والی ہیں یا بکھیرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ ان تمام قسموں کے ذریعے اہل ایمان تمہیں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے اور قریب واقع ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا وقوع ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بھی ذکر کر دیا جو اس آخرت کی ہولناکیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اس دن کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان قریب ایک وقت آئے گا سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ہر چیز کو ہوا کے اندر جب اڑتے ہوئے دیکھیں گے تو اس چیز پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ دن، یہ گھڑی آنے سے پہلے ہم ایمان میں آتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے قبل ایک اور چیز بھی بیان کر دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم ان باتوں کو تسلیم کرو یا نہ کرو، عبادت میری کرو یا نہ کرو، رسالت کو تسلیم کرو یا نہ کرو، لیکن میرا جو مقصد تمہیں دنیا میں بھیجنے کا تھا وہ یہی تھا کہ تم خالصتاً میری ہی عبادت کرتے، مجھے ہی پکارتے۔ لیکن اس آیت کے ضمن میں بعض الناس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لولاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اور اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ بنائی جاتی۔ یہ دونوں عقائد اس آیت کی ضمن میں رکھنا اور بنیادی عقیدہ ہی بنا لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، تو ایسا عقیدہ بالکل باطل ہے، جبکہ اللہ تعالی نے خود پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے پیارے محبوب آپ پر جتنی بھی تعلیمات ہم بھیج رہی ہیں وہی کے ذریعے ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا کے اندر جب بھیجا گیا، نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو بنیادی مقاصد یہی تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود بھی اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت نے
متقین کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں۔ آخرین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اہل ایمان، اگر آپ اپنے آپ کو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں متقی ہوں اور ایماندار ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات جب بستر پر لیٹتے ہیں تھوڑی سی نیند لینے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، ایمان والے متقی لوگ وہ ہیں جو سحری کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور تیسری بڑی نشانی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہے کہ جو ہم نے انہیں مال دیا ہے اس مال میں وہ سائل کا حق رکھتے ہیں۔ جو مانگنے والا آ جائے، سوالی آ جائے، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دیتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے جس بندہ مومن کے اندر یہ نشانیاں، یہ صفات موجود ہیں، وہ سمجھ لے وہ متقی ہے، ایمان والا ہے۔ اور جس کے اندر یہ نشانیاں پائی ہی نہیں جاتی اور اگر ہے تو سستی کا شکار ہے، تو اس انسان کو چاہیے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنی اصلاح کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ سورۃ الطور میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم انہیں ایک ایسی خوشی نصیب فرمائیں گے کل قیامت کے دن جب یہ کامیابی حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ واتبعتهم ذریتهم بایمان، تو میرا کرم، میری رحمت ان پر یہ ہوگی کہ میں ان کی آل اولاد کو بھی جنت کے اندر ان کے ساتھ جمع کر دوں گا۔ خوشی تو وہی ہوتی ہے جو انسان اجتماعی طور پر محسوس کرے، اکیلے بندے کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اہل ایمان، اگر آپ ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر کامیابی حاصل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی اولادوں کو آپ کے ساتھ جنت میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ اولاد اگر جہنم میں جا رہی ہے نافرمانیوں کی بنیاد پر یا شرک کی بنیاد پر، رسالت نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، جہنم میں جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت ان کے والدین اگر جنت میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ ملا لے، نہیں۔ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ اگر اولاد درجات کے اندر نیچے ہے، والدین درجات کے اعتبار سے اوپر ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی رحمت کے ساتھ اولاد کو والدین کے جو اونچے درجات میں نے دیے ہیں ان کے ساتھ ملا لوں گا۔ اور دوسری چیز اس آیت کے اندر اولاد کے حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان اولادوں کو بغیر حساب کے والدین کے ساتھ جنت کے اندر ملا دیا جائے گا، جو بچپن کی حالت میں ہی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، زندگی نہیں گزارتے اور خیر اور شر کا کام کوئی بھی نہیں کر پاتے، بچپن میں ہی اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ تو ہو بہو اسی طرح جنت کے اندر والدین کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن وہ اولاد جو خیر کی بنیاد پر درجات کے اندر تو کچھ نیچی ہے، والدین اوپر ہے، تو اللہ رب العزت کے اہل ایمان پر یہ بھی انعام ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ان سب کو میں اکٹھا کر دوں گا۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جناب عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، جو بھی آپ گفتگو کرتے
آپ کی ہر بات کو اس نیت کے ساتھ لکھ لیتے کہ میں جب بھی فرصت کے اوقات محسوس کروں گا پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے ارشادات ان کو یاد کروں گا اور ان کو حفظ کروں گا۔ بعض صحابہ نے یہ اعتراض پیش کیا کہ پیارے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک حالت میں نہیں رہتے، کبھی خوشی کی حالت میں، کبھی غمی کی حالت میں، کبھی کوئی الفاظ زبان سے نکل جائے، کبھی کچھ نکل جائے، اور آپ ہر چیز کو اپنی کتاب کے اندر، اپنی کاپی کے اندر لکھتے جائیں، ایسا مناسب نہیں۔ چند دن گزرے، اسی صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی، دینی احکامات کے اندر جب بھی اس زبان سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی نکلتا ہے۔ میں ذاتی طور پر کچھ بھی چاہوں دینی احکامات کی روشنی میں گفتگو کروں نہیں کر سکتا۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ جب بھی زبان بولتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اس کے حکم پر اور وحی کی بنیاد پر ہی بولتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن کریم یہ بھی وحی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی وحی پر مبنی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو بنیادی حیثیت دے کر سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اہل ایمان یہ کلام ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور اہل ایمان کو یہ وتیرہ اپنانا چاہیے، شیوا ہونا چاہیے کہ زندگی گزارتے وقت قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اہل ایمان یہ کلام صرف کلام ہی نہیں بلکہ یہ ایسی کتاب ہے جو بہت ساری قوموں کو عزت بھی عطا کرتی ہے، پڑھنے کی بنیاد پر، عمل کرنے کی بنیاد پر، سیکھنے کی بنیاد پر، لیکن اسی کلام کی بنیاد پر بہت ساری قوموں کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے، بے عزت بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کلام کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی فیصلے نہیں کرتے۔ اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، متقی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، توحید پرست ہوں، تو اس وقت کچھ لمحے کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں دعوت و ایمان کا کرتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اپنے آپ کو فرد تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کتنی ایسی خصوصیات ہیں جو ایمان کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وہ قرآن تھا جس کے موقع پر غزوہ احد کے اندر کئی ایک صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی تدفین سے قبل یہ کہا تھا کہ میرے پیارے صحابہ، قبر کے اندر سب سے پہلے اس صحابی کو لے کر آنا ہے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو۔ اسی لیے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب دریائی سفر پر جا رہے ہیں، اچانک اپنے پاؤں سے موزہ اتارتے ہیں، کندھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، پیارے عمر، آپ اتنے عظیم انسان ہیں، اتنے عظیم لیڈر ہیں، جس سفر کی طرف ہم جا رہے ہیں دریا کے پار عظیم ایک لشکر ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہے، آپ نے اپنا حلیہ کیسا بنا لیا ہے؟ وہ دیکھ کر کیا آپ کے بارے میں محسوس کریں گے کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران کیسی حیثیت کے اندر، کیسی نوعیت کے اندر ہمارے یہاں تشریف لا رہا ہے۔ اس موقع پر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان كنا اعد قوم
فأذلنا الله بالإسلام إن كنا أذل قوم فأعدنا الله بالإسلام۔ عبد الرحمن بن عوف، آج تم نے یہ بات کر لی، لیکن آئندہ یہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ ہم تو وہ لوگ تھے جو اسلام لانے سے قبل بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے۔ حالت تو یہ ہوا کرتی تھی، رات گئے جب گھر واپس پلٹتے اپنے باپ سے وہی ڈانٹ پڑتی کہ تو نے جانور اچھی طرح نہیں چرائے، اونٹ اچھی طرح نہیں چرائے۔ آج اگر عزت دی ہے، وقار ملا ہے، احترام ملا ہے، اسی اسلام کی بنیاد پر ملا ہے، قرآن کی بنیاد پر ملا ہے۔ قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اور اسی بنیاد پر ہی اللہ رب العزت نے چرواہے سے آج بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی ہر صورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے اندر، سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ قیامت کو بھی ذکر کیا، قیامت کے احوال بھی ذکر کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم والوں کی صفات کو بھی ذکر کیا۔ ان آیات کا یا ان صورتوں کا خلاصہ تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آخری 4 پارے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر مومن اس کی ایک ایک صورت کو الگ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ہر آیت کو تفصیل کے ساتھ پڑھے کہ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مومن سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ زندگی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اور اسی زندگی کے اصول ہی اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر سکھلائے ہیں۔ سورہ انشقاق کے اندر آپ دیکھ لیں، سورۃ النازعات میں دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری صورتیں آخرت کے احوال کو بیان کرتی ہیں۔ آخرت ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے صرف ایک آیت کے اندر خلاصۃ بیان کر دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اہل ایمان، آج تو آپ کو یقین نہیں ہو رہا، اس بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، کئی طرح کے اعتراضات پیش کرتے ہیں، لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ کتنی بڑی چیز؟ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، حاملہ خاتون اپنے بچے کو گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ آپ محسوس کریں گے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ آخرت کی غم، آخرت کی پریشانی، ہولناکی اس قدر ہوگی جو ہر انسان کو مدہوش کر دے گی، فکر ہی نہیں رہے گی کسی چیز کی۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ السجدہ میں بھی بیان کر دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ اہل ایمان، لمبی بات نہیں یا لمبے عرصے کی بات نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ نہ اولاد نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا۔ کوئی بھی فرد، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی حمایت، یا کوئی بھی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کی سفارش، یا کوئی بھی خاندان کسی دوسرے خاندان کی سفارش کرنے کے اہل ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اس چیز کی طاقت رکھے گا کہ میں تھوڑی سی ہمت تو کروں، اپنے بھائی کی جان بچا لوں، اپنے باپ کی جان بچا لوں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت، اپنے ہم منصب انبیاء کی حالت بھی بتا دی کہ اس دن یہی ندا ہوگی کہ ہر انسان اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا۔ انبیاء کی زبان پر بھی یہی ہوگا کہ ربی نفسی، میں کامیاب ہو جاؤں، میں سرخرو ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ اہل ایمان، ہم تو ادنا سے امتی ہیں، ہماری کیا اوقات، ان کا درجہ کتنا بڑا، ہمارا درجہ کتنا، لیکن سوچ ہماری اس قدر بلند ہے، ہم کہتے ہیں کہ سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے،
پیغمبر علیہ السلام سفارش کر دیں گے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کریم کی یہ آیت کہاں جائے گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کی آزمائش ہی نہیں کریں گے، ہم انہیں پریشان کریں گے نہیں، ہم ان کے ایمان کا جائزہ لیں گے نہیں اور ایسے ہی انہیں کامیاب کر دیں گے؟ نہیں، کامیابی اتنی آسان نہیں، کامیاب ہونا اتنا آسان نہیں، اور اتنی جلدی کامیابی ممکن بھی نہیں ہوتی جب تک اہل ایمان کو آزمائش کے اندر مبتلا نہ کیا جائے اور اس آزمائش کے نتیجے میں رزلٹ نہ دیکھا جائے کہ یہ ان حالات کے اندر کرتا کیا ہے، ان حالات کے اندر پکارتا کسے ہے، ان حالات کے اندر مدد کس سے مانگتا ہے، اس وقت تک انسان کی نجات ممکن نہیں ہوگی جب تک ان حالات کے اندر انسان گزرتا نہیں اور کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر دم اپنے ذہن کے اندر آخرت کا اسکیچ، آخرت کے مراحل، قرب قیامت کیا کیا ہوگا، اہل ایمان کی حالت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ ہوگا، گناہوں سے نفرت ملے گی، نیکی کی طرف رجحان بڑھے گا، دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا، آنکھوں کے اندر حیا آئے گی۔ جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔